جیسے کہ آپ کو معلوم ہے آج کا موضوع ہے قرآن کیا کہتا ہے الاسلام، جس کے معنی ہے سلامتی حاصل کرنا. اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے. ہمارے معاشرے میں اس لفظ الاسلام کے معنی نہیں کیے جاتے، یعنی سلامتی حاصل کرنا اس کے معنی، اور بلکہ ہمارے معاشرے میں نہیں پوری دنیا میں مختلف زبانوں میں اس کے معنی نہیں کیے جاتے. یہ جو لیکچر میں بیان کروں گا، اس سے پہلے کہ میں بتاؤں اس میں قرآن مجید میں کیا کیا آیا ہے، میں ضروری سمجھتا ہوں چند الفاظ جو عربی کے ہیں اس کے معنی آپ لوگوں کو اردو زبان میں بتاتا چلوں، کیونکہ اس لفظوں کا استعمال قرآن مجید میں بھی آیا ہے اور ان لفظوں کو ہم لوگ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، مگر اس کے معنی نہیں سمجھتے. ہم لفظ استعمال کر رہے ہیں لیکن ہم اس کے معنی نہیں سمجھتے. ہماری اپنی زبان میں اگر میں کہوں الاسلام، اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کچھ نہیں کہتا. اسلام کے معنی ہے سلامتی حاصل کرنا. جب میں نے کہا السلام علیکم، سلامتی ہو آپ کے اوپر، سلامتی انگلش میں پیس، تو کچھ الفاظ ہیں ہم استعمال کر رہے ہیں لفظ کے اندر اردو زبان میں، مگر ہم اس کے معنی نہیں جانتے. تو وہ الفاظ جو عربی کے ہیں اس کے ہماری اپنی زبان میں جو معنی پہلے وہ ہمیں سمجھنا پڑے گا. سلامتی حاصل کرنا اپنے اندر اور اپنے انوائرمنٹ میں سلامتی حاصل کرنے کو الاسلام کہتے ہیں. ایک لفظ آپ کو آج پتہ چلا اس کے معنی. دوسرا لفظ ہے دین. ہمارا دین، ہمارا دین، دین کے کیا معنی؟ دین سمجھنا جیسے مذہب، یعنی دین جب آدمی کہتا ہے کہ مذہب دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، ہمارا دین ہے، جی نہیں. دین کے معنی اردو زبان میں فیصلہ، مالکی یوم الدین، فیصلے کے دن کا مالک اللہ تعالیٰ ہیں. تو مالکی یوم الدین، دین کے مطلب فیصلہ، فیصلے کے دن کا مالک ہے وہ. تو عربی میں دین کے معنی فیصلہ. جب میں کہوں میرا دین تو میرا فیصلہ، ہمارا دین ہمارا فیصلہ. اردو میں فیصلہ، انگلش میں ججمنٹ. تو یہ لفظ جو میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، جب تک آپ کو لفظ کے معنی نہیں معلوم ہوگا ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے. الاسلام کے معنی سلامتی حاصل کرنا، دین کے معنی فیصلہ. تیسرا لفظ ہے مسلم. مسلم کے معنی سر تسلیم خم کرنا، کسی بھی بات کے آگے اپنا سر جھکا دینا. میں ایگری کرتا ہوں، سر تسلیم خم کرتا ہوں، مسلم. اور پانچواں ایک لفظ ہے ملت. ملت کے معنی ہوتے ہیں مذہب. ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ملت جو ہے مذہب ہے، تمہارے باپ دادا ابراہیم کا مذہب ہے. مذہب کس کا ہو گیا؟ ملت کس کا ہے؟ مذہب کیا ہے ہمارا؟ ملت ابیکم ابراہیم. سورہ حج 22:78 آیت، جس میں بتا رہا ہوں آپ کو ریفرنس. ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ دادا ابراہیم کا مذہب ہے. تو لفظ عربی میں جب ملت آیا ہے، ملہ یا ملت، اس کے معنی ہماری زبان میں مذہب ہے. تو ہم سب مسلمز کا سر تسلیم خم جو کر رہے ہیں اللہ کو، اس کا مذہب کیا ہوا؟ ہمارے باپ دادا ابراہیم کا مذہب. محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نے بھی وہی مذہب اتباع کی. تو اب یہ بات جو ہے کہ اسلام سلامتی حاصل کرنا، سر تسلیم خم کرنا، تو یہ میں بتانا چاہوں گا کہ فطرتی طور پہ ہم سب سے مراد نام کے مسلم نہیں، پوری انسانیت دنیا میں سلامتی میں رہنا چاہتی ہے. سلامتی میں وہ
رہنا چاہتی ہے، ہر انسان. یعنی وہ زندگی میں چاہتا ہے کہ میں پیس میں رہوں، سلامتی میں رہوں. ہر آدمی یہ چاہتا ہے. کوئی آدمی جنگ فساد لڑائی جھگڑے سے اوائڈ کرتے ہیں. ہر آدمی سلامتی میں رہنا چاہتا ہے. تو ہمارے معاشرے میں ہر آدمی سلامتی میں رہنا چاہتا ہے، پیس میں رہنا چاہتا ہے. تو دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، بڑے غور سے سنیے بات، جتنے بھی مذاہب ہیں، چاہے وہ کرسچینٹی ہو، چاہے وہ ہندوازم ہو، چاہے وہ بدھزم ہو، کوئی بھی ازم ہو، کوئی بھی مذہب ہو، وہ یہ سکھا رہے ہیں لوگوں کو کہ ہمارے پاس کچھ اصول ہیں زندگی گزارنے کے. کون؟ تمام دنیا کا انسان. تمام دنیا کا انسان ہر ایک کو یہ سکھا رہا ہے کہ ہمارے پاس کچھ اصول ہیں زندگی گزارنے کے. اگر آپ ان اصولوں پر سر تسلیم خم کریں گے، یعنی کہ مسلم ہو جائیں گے، سر تسلیم خم کریں گے ہمارے بتائے ہوئے اصولوں کو، تو آپ کو سلامتی حاصل ہوگی. سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ یعنی ملت کیا ہے؟ ان کا مذہب. ملت کیا ہے؟ ان کا مذہب. کوئی بھی مذہب. ملت کے معنی مذہب. اب مذہب یہ بتا رہا ہے کہ بھائی ہمارے کچھ اصول ہیں، ان اصول کے آگے آپ سر تسلیم خم کریں، یعنی مسلم ہو جائیں. سر تسلیم مطلب مسلم ہو جائیں. آپ جب سر تسلیم خم کریں گے تو آپ کو سلامتی حاصل ہوگی، پیس، اسلام. تو دنیا کا ہر آدمی وہ یہ بتا رہا ہے دوسروں لوگوں کو کہ آپ ہمارے آگے سر تسلیم خم کریں، سبمٹ کریں، مسلم ہو جائیں تو آپ کو سلامتی حاصل ہوگی. تو دنیا میں اس کو آپ چاہیں کہیں کرسچینٹی، جوڈائزم، ہندوازم، بدھزم، اینی ازم، کوئی بھی مذہب، کسی قسم کا بھی مذہب لوگوں کو یہ پرچار کرتا ہے کہ آپ ہمارے آگے سر تسلیم خم کر دیں گے تو آپ کو سلامتی حاصل ہوگی، پیس. تو فطرتی طور پہ ہر انسان کا اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اسی فطرت پہ بنایا ہے کہ وہ سلامتی میں رہے، پیس میں رہے. اب اپنے اوپر کوئی بھی لیبل لگا لے، وہ کوئی بھی لیبل لگا لے. پرنسپل یاد رکھیں، کیونکہ جب میں آیات بیان کروں گا تو اللہ تعالیٰ بھی بتا رہا ہے کہ کچھ محکمات آیات ہیں، رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اللہ کے، آیات کے. ان آیات کو آپ نے سر تسلیم خم کرنا ہے، مسلم ہونا ہے، سر تسلیم خم کرنا ہے تو آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ اسلام، سلامتی حاصل ہوگی. یہ اللہ کا سسٹم ہے. یہ آیات میں ہم دیکھیں گے. لیکن یہ سمجھ لیں مذہب، ملت مانے مذہب ابراہیم علیہ السلام کا، ہماری اس کتاب میں لکھا ہوا ہے. ہم اس مذہب کو جب ہم فالو کریں گے تو قرآن مجید میں کچھ آیات ہیں جو محکم آیات ہیں، جس میں قوانین ہیں کہ ہم کو کچھ باتیں کرنی ہیں، کچھ باتیں نہیں کرنی ہیں. یہ میں چند باتیں بتاتا ہوں. فار ایگزامپل، کچھ انگلش میں کہتے ہیں ڈوز اینڈ ڈونٹس، یعنی اردو میں کچھ باتیں کرنی ہیں، یعنی احکامات جس میں اللہ نے یہ حکم دیا، یہ امر کیا کہ آپ صلاۃ قائم کریں. یہ کیا ہو گیا؟ کرنے کو کہا گیا. یہ کرنے کو کہا جا رہا ہے. اب صلاۃ قائم کریں گے تو آپ اللہ کے وہ احکام پہ عمل کریں جس میں کہا جائے ایسا کرو. یہ کہا صلاۃ قائم کریں. روزے رکھیں، آپ روزے رکھ رہے ہیں. ہم حج کریں، آپ حج کر رہے ہیں. آپ صدقہ خیرات کریں، صدقہ خیرات کریں. یہ ساری باتیں ہمیں کہا جا رہا ہے ایسا کرو، کرنے کو کہا گیا. جد و جہاد کرو، جہاد کرو، کر رہے ہیں. ورثہ جو مرجع ہوتے ہیں، یہ ورثے میں یہ حساب بانٹو، وہ کر رہے ہیں. ماں باپ اور اولاد کے تعلقات، اس طرح کی بہت ساری احکامات ہیں جس میں کہا جاتا ہے، اللہ حکم دیتا ہے تم ایسا کرو. تو جو کرنے کو کہا جاتا ہے اس پہ جب آپ عمل کریں گے تو آپ کو سلامتی حاصل ہوگی. جو آیات میں احکامات میں کہا گیا ایسا کرو، اس کے آگے سر تسلیم خم کیا، آپ نے مسلم ہوئے ان آیات کے، سر تسلیم خم کیا، سبمٹ کیا، تو آپ کو سلامتی حاصل ہو رہی ہے. اسی طرح آیات میں جہاں کہا گیا کہ ایسا نہ کرو، چوری نہ کرو، باطل طریقے سے مال مت کھاؤ، شرک نہ کرو، غیبت نہ کرو، تجسس نہ کرو، چوری نہ کرو، خودکشی نہ کرو، نشہ نہ کرو، شراب نہ پیو، جوا نہ کھیلو، سود نہ کھاؤ، حرام گوشت مت کھاؤ، سور کا گوشت مت کھاؤ، فحشی نہ کرو، زنا نہ کرو، وغیرہ وغیرہ.
تو آیات دیکھیے قرآن مجید میں دو قسم کی آیتیں جنہیں کہتے ہیں محکمات آیت، اور حکم والی آیات میں کچھ کہا جائے ایسا کرو، تو جو چیز کہی گئی کرنے کو اور جو چیز منع کی گئی نہیں کرنے کو، دونوں پہ آپ عمل کریں گے تو آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ سلامتی، پیس، سلامتی حاصل ہوگی۔ تو آپ فیصلہ کیا کریں گے؟ ہر انسان کو اس دنیا میں فیصلہ کرنا ہے۔ جب بھی بات آپ کے سامنے آئے گی آپ کو فیصلہ کرنا ہے، کروں یا نہیں کروں، روزے رکھوں یا نہیں رکھوں۔ تو فیصلہ مجھے کرنا ہے، تو ججمنٹ میرا ہے، یعنی میں نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو دین میرا کیا ہوا؟ میں نے فیصلہ کیا کہ صلاۃ قائم کروں۔ آیات میں اللہ نے کہہ دیا صلاۃ قائم کرو، حکم آ گیا، آرڈر آ گیا، امر آ گیا۔ اب میرے پہ فیصلہ ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اگر میں صلاۃ قائم کرتا ہوں اور چوری کو کہا نہیں کرو، چوری نہیں کرتا، مثال کے طور پہ یہ دو باتوں میں دونوں بات ہی ایسا کرو، صلاۃ قائم کی میں نے اور چوری نہیں کی، تو مجھے کیا ہو رہا ہے کہ میں سر تسلیم خم کر رہا ہوں آیت پر اور سلامتی حاصل ہو رہی ہے۔ یہ بات آپ سن لیں غور سے جو میں نے بیان کی ہے، کیونکہ جب میں آیات پڑھوں گا تو اسی سے بات آپ کو واضح ہوتی چلی جائے گی۔ اب ہم سب سے پہلے پڑھتے ہیں سورہ آل عمران، 30 سورت ہے اور اس کی 19 آیت۔ یہ 3-4 الفاظ جو میں نے معنی بیان کیے ہیں ان کو دیکھیے، یہ آیت میں آئیں گے بھی اور ان کا ذکر بھی آئے گا۔ آل عمران 30 سورت آیت ہے اس کی 19۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ بے شک اللہ کے نزدیک دین، فیصلہ، اسلام، سلامتی حاصل کرنا ہے، اور جن کو کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا سوائے جب ان کے پاس علم آیا آپس میں غلط کرنے کے لیے، اور جو کوئی اللہ کی آیت سے کفر کرے گا بس بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین، اسلام، سلامتی حاصل کرنا۔ دیکھیے عربی میں یہاں لفظ ہے ان دینا، الدین، دین لفظ آیا عربی کا، آیات میں عربی میں دین آ گیا۔ بے شک اللہ کے نزدیک دین، یعنی دین مطلب فیصلہ، اللہ کے نزدیک فیصلہ کیا ہے؟ الاسلام، سلامتی حاصل کرنا۔ یعنی ہر انسان کو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے، یعنی آپ ایسا فیصلہ کریں کہ آپ کو سلامتی حاصل ہو، پیس۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین یعنی فیصلہ کیا کرنا ہے آپ کو؟ اسلام، سلامتی حاصل ہو، پیس ہو، مجھے ملے، یہ فیصلہ کرنا ہے آپ نے۔ یہ اللہ نے بنایا، انسان کی فطرت یہ بنا دی کہ وہ ایسا فیصلہ کرے جس سے سلامتی حاصل ہو۔ تو ہمیں وہ میں نے بتا دی محکمات آیت بتائیں کون سی کرنے والی ہو، کرنے والی نہیں کرنے والی۔ اب یہ جو میں نے باتیں شروع میں بیان کی تھی ہم اس آیتوں سے تصدیق کرتے جائیں گے۔ تو بے شک یہ ہے کہ اللہ کے نے بتایا آیات میں جو دین ہے، فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ہمیں سلامتی حاصل ہو۔ یہ پورشن اس آیت کا۔ دوسرا پورشن میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور جن کو کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا سوائے جب ان کے پاس علم آیا پس آپس میں غلط کرنے کے لیے۔ اب دوسری بات اس آیت میں یہ لکھی ہوئی ہے کہ لوگوں نے کتاب سے جب علم آ گیا، کچھ آیات کی نالج ہو گئی، کتاب سے جب نالج آ گئی تو دو چیز ہوتی ہیں، یا تو آپ ہدایت لے لیں اور احکامات پہ فالو کریں، عمل کریں۔ دوسرا کیا ہوتا ہے کہ نالج آنے کے بعد ایک دوسرے کو بتانے کہ تم نالجبل نہیں ہو، تمہیں پتہ نہیں، تم غلط ہو۔ یعنی جب ایک آدمی ایک اگنورنٹ ہے، اس کو نہیں معلوم، تو اگر میں آیات صرف اس کو یہ اس لیے بتانے کے لیے کہ تم غلط ہو، تو یہ کیا مطلب ہوا؟ یہ آپ اس آیت سے اس سے ہدایت نہیں لے رہے، صرف دوسرے کو غلط کہنے کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں۔ نالج جب تک نہیں تھی تو خاموش بیٹھا سنتا رہا وہ، اب جب نالج آ گئی تو اب یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں غلط ہوں۔ یعنی اندازہ کریں آپ کہ یہ چیز بہت پرابلم ہے کہ لوگ جو ہیں آیات کو سمجھ لینے کے بعد اب وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں غلط بتا رہا ہوں۔
پہلے جب نہیں مانگتا خاموش بیٹھے سنتے رہے. یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہاں دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو اختلاف کر دیتے ہیں. جب ان کے پاس کچھ آیات کی انڈرسٹینڈنگ آئی, بجائے اصلاح کرتے اپنی ہدایت لے کے یہ کہنے لگے آپ غلط بتا رہے ہیں, غلط بول رہے ہیں, آپ غلط بات کر رہے ہیں. تو آیات میں لکھا ہوا ہے کہ کچھ لوگوں نے وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, اور نہیں اختلاف کیا جن کو دی گئی تھی کتاب, إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ, سوائے جب ان کے پاس علم آ گیا, نالج آ گئی, تو اب ان کے پاس نالج آ گئی یہ کہنے کے لیے تم غلط ہو. تو اس طرح کے ہم لوگوں کو یہ ایجوکیشن ہے کہ جب یہ ہم آیت پڑھ رہے ہیں, جب اس کی انڈرسٹینڈنگ آ جائے تو ہدایت کے طور پہ احکامات پر عمل کریں. اور اس طرح مت سوچیں کہ دوسرے کو غلط کہنا ہے ہم نے. خالی دوسرے کو غلط کہنے سے آپ کو جنت تھوڑی مل جائے گی. جنت ملے گی آپ جب ان آیات پر, حکم آیات پر جب آپ امپلیمنٹ کریں گے, نمبر 1, اور سلامتی حاصل ہوگا آپ کو. ورنہ آپ سے دوسرے کو غلط کہنے جائیں تو سلامتی تھوڑی مل رہی ہے آپ کو. کس کو برا کہنے سے آپ پتہ, جب آدمی کسی کو برا کہتا ہے, غلط کہتا ہے, تو خود بھی وہ ایسے ہی ہوتا ہے. یہ سمجھے آدمی. anyway, آگے تھوڑا سا لکھا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ, اور جو کوئی کفر کرے گا اللہ کی آیت کے ساتھ, فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ, بس جلدی اللہ حساب لے لے گا. تو تیسری پورشن اس آیت کے 3 باتیں پتہ چل رہی. نمبر 1 کہ اللہ کے نزدیک فیصلہ یہ ہے اسلام, سلامتی حاصل کرنا, جو ہمارا ٹاپک ہے. دوسری چیز باتیں یہ پتہ چلی کہ لوگ علم آ جانے کے بعد بجائے ہدایت لینے کے ایک دوسرے کو غلط کہتے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے جب ہم آیت میں بات چیت کر رہے ہیں, ڈسکس کر رہے ہیں, آیتیں شیئر کر رہے ہیں دوسروں کے ساتھ, کیا ہم صحیح کر رہے ہیں یا دوسرے کو غلط کہنا چاہ رہے ہیں, یہ دیکھنا ہے ہم کو. اب آگے دیکھیے سورہ یونس 10. واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم, اور اللہ سلامتی کے دائرے کی طرف دعوت دیتا ہے, اور وہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے. واللہ یدعو الی دار السلام, اللہ دعوت دے رہا ہے دائرے اسلام کے دائرے کی طرف. دار السلام اسلام کے دائرے کی طرف اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اور وہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف, سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. تو اب اس آیت میں 2 پورشنز ہیں کہ اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہے سلامتی کی طرف, سلامتی کے دائرے کی طرف. اچھا, اب عربی میں لفظ ہے دار السلام, عربی میں لکھا ہے دار السلام. عربی میں سلام, اردو میں سلامتی حاصل کرنا, یہ سلام مطلب سلامتی. لیکن اگر میں کہوں ہیبرو لینگویج میں سلام کو میں کیا کہوں گا, شولوم. شولوم ہیبرو میں کیا ہوا, شولوم. اور دائرے کو کہتے ہیں سرکل, انگلش میں دائرے کو کہتے ہیں سرکل, دار السلام. تو ہیبرو میں کہوں گا ایرو شولوم, ایرو شولوم. اور جے آپ لگا دیں اس سے پہلے جے, تو ہو گیا جیروشلم. کیا ہو گیا, جیروشلم. تو وہ ہیبرو میں کہہ رہے ہیں سرکل آف اسلام, سرکل آف پیس. کون سا, وہ جیروسلم. نانسنس. سمجھ آ رہی ہے آپ کو, وہاں جھگڑا ہو رہا ہے, ماردار ہو رہی ہے. تو انہوں نے اس کا نام رکھا ہے, یہ جو جگہ ہے, کون سی جگہ, جیروسلم, جیروشلم, جس کا آپ کہتے ہیں جیروسلم. اب اس کا آج کل لیٹسٹ فارم بنا جیروسلم, ایکچولی وہ ہے ایروشلم. تو جیروسلم, دار السلام. تو دائرہ سلامتی کا پیس, اس کی ایک انہوں نے سٹی بنائی اسرائیل میں, اور اس کو کہا یہ کیا ہے, ایروشلم, جیروشلم, سلامتی کا دائرہ. سلامتی کا دائرہ آپ کو کہاں نظر آ رہا ہے دنیا میں, شہر کون سا ایسا شہر ہے جہاں آپ کو سلامتی نظر آتی ہے, مکہ. تو وہ ہے کیا, دار السلام. لیکن یہاں جو عربی میں اس کو ریفر نہیں کر رہی ہے اللہ تعالیٰ, صرف یہ کیا وہ, مگر ایک شہر اگر آپ دیکھیں گے سلامتی کا دائرہ آپ کو مکہ میں نظر آئے گا, اس میں کوئی شک نہیں, مسجد نبوی میں نظر آئے گا. اور جہاں پر بھی ایمان والے اللہ کی آیت پر جب وہ عمل کر رہے ہیں, آیات پر جب عمل کر رہے ہیں, تو ان کو کیا حاصل ہو رہا ہے, سلامتی. تو وہ چند لوگ جو ارد گرد میں آپ ایک دوسرے سے بردرہڈ قائم ہوگا, چاہے وہ یہاں پاکستان میں, ایک امریکہ میں رہ رہا ہے, ایک چائنا میں رہ رہا ہے, ایک جاپان میں رہ رہا ہے,
ایک انڈیا میں رہ رہا ہے، ایک رشیا میں رہ رہا ہے، مگر ہم سب کا ایمان کے دائرہ جو بنے گا وہ دار السلام بن جائے گا، ورلڈ وائڈ پوری دنیا بن جائے گا. لیکن اگر آپ شہر کو پرٹیکولائز کرنا چاہیں گے، اگر کرنا چاہتے تو مکہ ہے وہ دار السلام، اسرائیل نہیں ہے یہ یروشلم، سلامتی کا دائرہ وہ نہیں ہے. اور دیکھ لیجیے نام رکھا ہوا ہے لیکن کتنے جھگڑے ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے. اچھا ہے واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ دعوت دیتا ہے لوگوں کو سلامتی کے دائرے کی طرف. یعنی وہ آیات جس میں محکم آیات جو کہا جائے کرو اور جو کہا جائے ایسا نہیں کرو، اس پر جب آپ عمل کریں گے تو آپ میں سلامتی آئے گی. تو جو لوگ کہاں کر رہے ہیں وہ سب ایک دائرہ بن رہا ہے سلامتی کا، جہاں وہ کر رہے ہیں جس علاقے میں. اور اگر شہر لے رہے ہیں تو مکہ ہے وہ سلامتی کا دائرہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اب آگے لکھا ہے وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. تو وہی سمجھیں جسے وہ چاہے، جب اللہ جس پہ رحمت کرم کر دے، رحمت کر دے، بس وہ چاہے. جی نہیں، اس نے قرآن مجید میں واضح بتا دیا، بلیو کریں واضح کہ محکم آیات کون سی ہیں، واضح بتائیں گے یہ آیات پر جب تم عمل کرو گے، ایمان لاؤ گے تو جنت میں جاؤ گے، اس دنیا میں اچھی زندگی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. تو اس دنیا میں بھی اچھی زندگی گزاریں گے آپ اور آخرت میں بھی گزاریں گے. تو یہ کوئی چاہت کوئی وہ نہیں، اس نے اپنی چاہت واضح طور پہ بتائی ہے آیات میں کہ یہ جو محکم آیات ہیں جس میں آپ عمل کریں گے تو آپ کو اس دنیا میں بھی اچھی زندگی ملے گی اور آخرت میں بھی زندگی اچھی ملے گی. تو اللہ کی چاہت جو ہے وہ چھپی بھی نہیں ہے. یہ لکھا ہے نا وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف. تو سیدھے راستے جو ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا، آیات میں جو کرنے کو آ جائے اس پہ عمل کرتے جائیے، اور جس کو منع کیا جائے اس پہ مت کیجیے عمل، اور جس کو منع کیا اس کو مت کریں ایسا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ چاہت بتا دی، تو اس کانٹیکسٹ میں وہ آپ کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے رہا ہے. آگے سورہ الانعام 6 اور اس کی 125 آیت. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. پس جس نے اپنی ہدایت دینے کا ارادہ، بس جسے اللہ اپنی ہدایت دینے کا ارادہ کرے اس کا سینہ اسلام سلامتی حاصل کرنے کے لیے کھول دیتا ہے، اور وہ جسے گمراہ کرنے کا ارادہ کرے اس کے سینے کو تنگ بھیچا ہوا بنا دیتا ہے جیسے کہ وہ آسمان پہ چڑھ رہا ہو. اس طرح اللہ ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے نجاست ڈال دیتا ہے. یہ سمجھیے یہ ایک جذبہ ہے، ایک ایموشن ہے اور ایک فیلنگ ہے کہ بس جسے اللہ یہ ارادہ کرے کہ اس شخص کو XYZ کو ایکس شخص کو میں سلامتی، یہ محنت کر رہا ہے، جسے پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا وہ محنت کر رہا ہے، راستے بھی کھل رہے ہیں، اس کو ہدایت مل رہی ہے، تو اللہ اس کا سینہ سلامتی کے لیے کھول دیتا ہے. یعنی وہ ہر فیصلہ دین مانا فیصلہ، ان الدین عند الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین فیصلہ سلامتی حاصل کرنا، بے شک وہ ہر فیصلہ سلامتی حاصل کرنے میں لگ جاتا ہے. تو اس کا سینہ کھل جاتا ہے سلامتی حاصل کرنے میں. ہر فیصلہ وہ ایسا کر رہا ہے جسے اسے سلامتی حاصل ہو، فیصلہ کر رہا ہے جسے سلامتی حاصل ہو. تو اللہ کہا جسے اللہ اپنی ہدایت دینے کا ارادہ کرے، جب وہ اللہ ہدایت دینا شروع کرتا ہے تو اس کا سینہ کھول دیتا ہے سلامتی حاصل کرنے کے لیے. تو وہ اس کو ہر فیصلہ جو ہوتا ہے، جب بھی کوئی سچویشن آتی ہے تو اللہ کے احکامات دیکھتا ہے، محکم آیت دیکھتا ہے، کون سی آیت میں کیا بات لکھی ہوئی ہے تاکہ میں سلامتی حاصل ہو جائے، مجھے پیس ہو جائے، جس کا اللہ سینہ کھول دے سلامتی حاصل کرنے کو. یہ جو میں آپ کو بولتے جا رہا ہوں، آپ اس کو اپنے نفسوں میں تجزیہ نفس کرتے جائیں ساتھ ساتھ. کیا آپ سلامتی میں رہ رہے ہیں؟ کیا آپ کو سلامتی حاصل ہو رہا ہے؟ کیونکہ فیصلے ہم نے کیے ہیں مختلف زندگی میں. کیا ہم نے فیصلہ ایسا کیا جس سے ہمیں سلامتی حاصل ہو؟ خود پتہ چل جائے گا آپ کو. تو اب دیکھیے آگے لکھا ہے اور جس کو گمراہ کرنے کا ارادہ کرے اس کے سینوں کو تنگ اور بھیچا ہوا کر دیتا ہے جیسے کہ آسمان پہ چڑھ رہا ہو. اب جو شخص یہ نہیں چاہ رہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور بظاہر چاہ رہا کہ میں کر رہا ہوں کوشش، نہیں، دو چیزیں ہیں بالکل واضح طور پہ. جس کا اللہ ارادہ کر رہا ہے کہ تمہیں سلامتی حاصل ہو
تو اللہ سینہ کھول دیتا ہے اس شخص کے لیے ہدایت کے لیے جو کوشش میں لگا ہوا ہے. اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کا سینہ تنگ کر دے گا اور بھیچا ہوا کر دے گا. اور اس کی مثال ایسی دے دی جیسے کہ وہ آسمان پہ چڑھ رہا ہو. اب آدمی سوچیے آسمان پہ کیا ہو رہا ہے, کون کون پلینز میں موو کرتے ہیں, پلینز میں چڑھتے ہیں, یا یہ مری ایبٹ آباد جب جاتے ہیں تو ان کو چکر آ جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں حلق میں ہے بریتھ لیس ہو جاتے ہیں, سانس لگتا ہے گھوٹ رہا ہے کوئی, ان کا دم گھوٹنے لگتا ہے, بریتھ لیس ہو جاتی ہے, اور میگرین سر میں درد شروع ہو جاتا ہے, سفوکیشن. یہ کس کا ہو رہا ہے؟ جو آسمان میں جس طرح آپ اوپر جاتے ہیں. کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ جیسے ہی اوپر جاتے ہیں اس میں ہوا کی آکسیجن کی کمی ہوتی ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہ ایگزامپل کے طور پہ بتائی کہ جو شخص لکھا ہے اور جسے اللہ گمراہ کرنے کا ارادہ کرے اس کے سینے کو تنگ بھیچا ہوا کر دے, بھیچا ہوا ہو جاتا ہے, بیچا ہوا بنا دیتا ہے جیسے کہ وہ آسمان پہ چڑھ رہا ہو. یعنی اس کی کیفیت اللہ نے یہ مثال دے دی جیسے کہ آسمان پہ چڑھ رہا ہو. تو جس شخص کو زندگی, اب سوچئے اگر میں فیصلہ نہیں کر رہا ہوں, اللہ کی آیت کو ہدایت نہیں لے رہا ہوں, تو میری زندگی میں سینہ گھٹا ہوا ہوگا, بھیچا ہوا, تنگی میں, بے چینی کی زندگی, سلامتی نہیں ہوگی آپ کے پاس. پیس مقصد ہے اللہ کے اس ہر فیصلے کو آپ سر تسلیم خم کر دیں تاکہ آپ کو سلامتی حاصل ہو. یہ ہے اللہ کا دین. فیصلہ آپ فیصلہ ایسا کریں گے زندگی میں ہمیشہ جس سے آپ کو سلامتی حاصل ہو, پیس حاصل ہو. تو اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ جس کو وہ گمراہ کرنے کا ارادہ کر دے, اگر اللہ تعالیٰ پہ بات جاری, اگر وہ ارادہ کر دے گمراہ کرنے کا تو اس کے سینے کو تنگ کر دے گا. اسی طرح اللہ ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے نجاست ڈال دیتا ہے. سورہ انعام 6:127 آیا, لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم بما کانوا یعملون. ان کے رب کے پاس یا ان کے رب کے نزدیک ان کے لیے اسلام سلامتی کا دائرہ ہے, اور وہ اللہ ان کا ولی ہے, سرپرست ہے, اور ان اعمال کے ساتھ جو کچھ وہ کرتے ہیں. اس میں سمپل اللہ تعالیٰ یہ بیان کر, پھر وہ آگے دیکھیں دار السلام. اللہ کہہ رہا ہے ان لوگوں کے لیے جن کا اللہ سینہ کھول رہا ہے سلامتی کے لیے, تو ان لوگوں کے اللہ کہہ رہا ہے ان کا دائرہ جو ہے وہ سلامتی کا ہے. دیکھیے ان کے رب کے پاس نزدیک ان لوگوں کے لیے سلامتی کا دائرہ ہے. یعنی جہاں کہیں بھی اگر ہم سلامتی میں نہیں ہیں اور ہم نے سلامتی کو جوائن کرنا ہے, سلامتی میں آنا ہے, تو پہلے سے ایک دائرہ ہے لوگوں کا جو سلامتی میں رہ رہے ہیں. ان لوگوں کے لیے دائرہ سلامتی کا ہے, اور وہ ان کا ولی ہے, سرپرست ہے اللہ ولی ہے لوگوں کا جن کا دائرہ سلامتی کا ہے, جو آلریڈی سلامتی میں رہ رہے ہیں. لہم دار السلام عند رب کے نزدیک. لوگوں کی سوچ کیسی ہو چاہیے؟ سلامتی میں رہنا چاہیے ان کو. تو ان کے پاس لہم دار السلام عند ربہم, ان کے رب کے نزدیک ان کے لیے اسلام سلامتی کا دائرہ ہے. تو دائرہ تو ایگزسٹ کر رہا ہے سلامتی کا, میں پہلے بتا چکا ہوں. تو اللہ کہہ رہا ہے ان لوگوں کے لیے, کون لوگ؟ جن کا اللہ سینہ کھول رہا ہے سلامتی کے لیے, تو وہ دائرہ ہے, وہاں پر آپ جوائن کر لیں. سلامتی کا دائرہ ایگزسٹ کر رہا ہے لوگوں کا, میں نے آپ بتا دیا پوری ورلڈ میں ایگزسٹ کر رہا ہے. وہ اسپیشل سٹی تو بتا چکا ہوں میں. اور اللہ ان کا سرپرست ہے, یعنی سرپرستی جب اللہ کی ہے تو آپ سلامتی کے دائرے میں. سلامتی کا دائرہ لوگ اس میں شامل ہیں جب اللہ آپ کا ولی ہے اور اللہ جانتا ہے آپ کیا عمل کر رہے ہیں, کون سے عمل پہ عمل کر رہے ہیں, یعنی کون سے محکم آیت پہ عمل کر رہے ہیں. جس میں اللہ نے کہا ایسا کرو وہ اس پہ عمل کر رہے ہیں, جس میں منع کر رہا ہے اس پہ نہیں عمل کر رہے, نہیں کر رہا ہے کہ منع کیا اللہ تعالیٰ نے. تو دونوں اعمال جو اللہ آپ کر رہے ہیں ان کو اللہ جانتا ہے. وہ دائر السلام لوگوں کے لیے ہے, دائرہ ہے سلامتی کا, اور لوگ جو ہیں اس میں پہلے سے موجود ہیں. اور اس میں اللہ تعالیٰ ہمارا ولی ہے, سرپرست ہے. اللہ ہمارا ولی ہے, اللہ ہمارا سرپرست ہے, اور دائرہ جو ہے لوگوں کا وہ سلامتی کا ہے. اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے کہ ہم کیا عمل کرتے آ رہے ہیں. سورہ البقرہ 2:208 یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو,
اسلام سلامتی میں پوری طرح داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی اتباع نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے ایمان والو داخل ہو جاؤ سلامتی میں۔ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا دائرہ اسلام کا موجود ہے۔ اب اللہ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام سلامتی کے اندر حاصل کرنے میں پوری طرح، انٹائرلی، مگر کسی چوچرا کہتے ہیں، چوچرا بولتے ہیں ایکسکیوز، وداؤٹ اینی ایکسکیوز، کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، ایمان والوں کا اللہ خطاب کر رہا ہے اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام سلامتی حاصل کرنے میں پوری طرح، کمپلیٹلی آپ داخل ہو جائیں۔ اچھا اب ایمان والے یہ دیکھیے کس طرح پوری طرح کیوں نہیں ہیں، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں ہر آدمی ہم سمیت ہم جتنے لوگ ہیں ہم پہلے ایک آیات کی قرآن عربی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں پہلے، اور اگر معنوں سے بھی پڑھ رہے ہیں سپوز، تو ہم آیات پر عمل نہیں کر رہے، مطلب کچھ جگہوں پر ہم نہیں عمل کر رہے ہیں اور کچھ جگہوں پہ ہم نے عمل کرنا شروع کرا۔ تو یہ ایک پروسیس ہے کہ برائی زیادہ کر رہے تھے جہالت کے اندر، کم عمل کر رہے تھے، پہلے تو کچھ نہیں کر رہے تھے، پہلے تو غلط کر رہے تھے، اب آپ نے قرآن کی آیت کی وضاحت ہوئی تو آپ نے عمل کرنا شروع کرا، تو جہاں جہاں آپ کرتے جا رہے ہیں تو زیادہ چیزیں ہماری خراب ہیں، تو کچھ پہ ہم نے عمل شروع کیا لیکن پھر بھی ابھی بہت سی باتیں ہم نہیں کر رہے، تو یہ ایک پروسیس ہے۔ تو پوری طرح ہم داخل نہیں ہو رہے سلامتی حاصل کرنے میں، پوری طرح نہیں ہے کہ کچھ ہم نے شروع کرا ہے باقی ہمارا رہتا ہے، پھر کچھ کر رہے ہیں پھر باقی رہتا ہے، تو یہ کنٹینیوس پروسیس ہے، ایک دم ان اے نائٹ ڈے ان ون نائٹ، یہ ایک دم ایسے نہیں ہو رہا کہ آپ پورے پکے سلامتی کے اندر آ گئے، یہ ایک آہستہ آہستہ پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے۔ ایک آیت کی وضاحت ہوئی آپ نے عمل کرنا شروع کیا، دوسری آیت کی وضاحت ہوئی احکام پتہ چلا، تو اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو پوری طرح داخل ہو سلامتی۔ اب بہت سی جگہوں پر ہمارے جذبات کے خلاف بات لکھی ہوئی آیت میں، اب شیطان جو ہے نا، شیطان کا کام ہے کہ اس جذبات سے پکڑ لے آپ کو، تو آگے لکھا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، پوری طرح آپ سلامتی میں داخل یوں نہیں ہو رہے کہ آپ اتباع، اللہ کہہ رہا خطوات یعنی نقش قدم کی شیطان کی اتباع نہ کرو۔ تو کچھ باتوں پہ آپ نے جو لگا جس میں میرے جذبات کی کوئی ٹھیس نہیں پہنچ رہی، میں نے کہہ لیا آمنا صدقنا اور میں نے عمل شروع کر دیا، لیکن جہاں سے جذبات نے پکڑ لیا آپ کو، کس نے؟ شیطان نے، اس کی بھی اتباع کر رہے ہیں آپ، اور آدمی یہ ڈسٹنگوش نہیں کر پا رہا، کہہ رہا اللہ تعالیٰ ان کو ایمان والا ہی، کیا کہہ رہے ہیں ان کو؟ ایمان والے کہہ رہے ہیں، اور یہ آدمی ایمان والا ہے، ہم بھی کہہ رہے ہیں ایمان والا ہے، مگر وہ پوری طرح داخل نہیں ہو رہا سلامتی میں، اس کے پاس کنٹینیوس پروسیس ہے جس میں چند جگہوں پہ کر رہا ہے، چند جگہوں پہ نہیں کر رہا، جہاں اس کے جذبات پھنسے ہوئے، شیطان نے اس کو جذبات سے پکڑ رکھا ہے۔ خبردار ایسے مت کر لینا، ہاں یہاں تو تم میرے نوکر رہو، میری اتباع کرو، میں جو تمہیں کروا رہا ہوں، یہ آپ کو سمجھنا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے داخل ہو جاؤ سلامتی میں پوری طرح، تاکہ ٹوٹل سلامتی آپ کو حاصل ہو، ہاف ہارٹیڈلی سلام نہ کریں، حاصل پوری طرح سلامتی۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی آیات کی وضاحت ہو، چاہے آپ کی تکلیف ہو جائے، چاہے معاشرہ کچھ کہہ رہا ہو، چاہے لوگ آپ کے ہو، چاہے خاندان کچھ ہو، چاہے جذبات کیسے بھی ہوں، وہاں آپ کو اپنا نفس کو قتل کرنا پڑے گا، اپنی نفسیات کو قتل کرنا پڑے گا، جہاں شیطان نے آپ کو اتباع کرا کے آپ کا ذہن مفلوج کر رکھا ہے۔ You have to kill the nafs۔ یہ مت سمجھیں کہ صاحب ہم نے چند آیتیں پڑھ لی اپنے مطابقت کی اور ہم جو اتباع کر رہے ہیں اسلام، اللہ سلامتی حاصل ہو رہی ہے۔ ٹوٹل اسلام تو حاصل کرنے کے لیے آپ کو وہاں پر جہاں جذبات نے آپ کو پکڑ رکھا ہے وہاں قتل کر دے اس نفس کا، تب آپ کو سکون ملے گا، ورنہ یہ شیطان کے ساتھ ساتھ اتباع کرا رہے ہیں آپ، کہ آیت کی بھی عمل کر رہے ہیں اور شیطان کی بھی خود نقش قدم پہ چل رہے ہیں، تو دو وقت ایک وقت میں دو نفسیات کے اندر آپ کا نفسیات جو ہے نا خراب ہو جائے گی۔ جب پوری طرح داغ، اچھا اسلام سلامتی آپ کو نظر آ رہی ہے، دنیا کے اندر سلامتی قائم ہے، دائرہ سلامتی کا دائرہ قائم ہے، ہم کو داخل ہونا ہے اور شیطان کی اتباع نہیں کرنی ہے۔ تو یہاں پر اللہ سورہ مائدہ میں کہتا ہے، یہ پوری آیت کے چھوٹے پورشن ہے، کیونکہ آیت جب پڑھیں گے سورہ مائدہ کی جو 3 آیت ہے، اس کے اندر جو پورشن ہے یہ ایک خاص بات کی میں نے ڈسکس کی، ہمارے جو ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، یہ کمپلیٹ آیت نہیں ہے، نہ اوپر سے کمپلیٹ ہے نہ بعد میں کمپلیٹ ہے یہ بڑی آیت، لیکن کیونکہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے اس آیت کا جو پورشن ہے تو میں اس لیے ڈسکس کروں گا اس کو۔ المائدہ 5:6-3 آیت،
الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن مایوس ہو گئے جو لوگ تمہارے دین فیصلے سے انکار کرتے ہیں، جو لوگ تمہارے دین فیصلے سے انکار کرتے ہیں آج کے دن مایوس ہو گئے، پس تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو. آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین فیصلے کو مکمل کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، اور میں تمہارے لیے اسلام سلامتی حاصل کرنے کے لیے دین فیصلے پر راضی ہوا. دیکھیے ہمارے معاشرے میں مروجہ طور پر جنرلی یہ سمجھا جاتا ہے کہ دین جو ہے ایک خاص پرٹیکولر ٹائم اور زمانے میں یہ مکمل ہوا تھا. آپ نے سنا ہوگا کہ یہ آیات کو جب آپ پڑھیں گے معاشرے میں تو لوگ آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ یہ جو دین ہے آپ کا اسلام، یہ مکمل کیا اللہ نے 1400 سال پہلے، پتہ نہیں ایک زمانے میں یہ اس وقت مکمل ہوا تھا، اور یہ آیت پڑھ دیتے ہیں. اسی آیت میں میں آپ کو جو وضاحت کروں گا بالکل کوئی اور بات اللہ کی مدد سے. وہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی پچھلی کنٹینیوس پڑھتے آ رہے ہیں، اور سب سے ایک پہلی آیت میں نے پڑھی تھی، ان دین عند الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک فیصلہ کیا ہے؟ سلامتی حاصل کرنا. یہ دارالسلام بھی ہے، سلامتی کا دائرہ بھی ہے، اسٹیبلش ہے یہ. اور اس اسٹیبلش میں اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم داخل ہو جاؤ سلامتی حاصل کرنے کے لیے. یعنی ایک سلامتی اسلام اسٹیبلش ہے، قائم ہے دنیا میں. اس کے دائرہ بھی ہے، ہم نے پڑھ لیا، دائرہ بھی ہے سلامتی کا، لوگوں کا دائرہ بھی ہے سلامتی کا، اور شہر مکہ بھی بتا دیا میں نے. اور ویسے بھی دائرہ سلامتی کا ایگزسٹ کر رہا ہے. اور ہم ایمان والوں سے جو آدھے شیطان کو اور آدھے ایمان لا رہے ہیں ان سے کہہ رہا ہے کہ تم داخل ہو جاؤ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پوری طرح داخل ہو جاؤ سلامتی میں. تو اس کے معنی ایک چیز تو ایگزسٹ کر رہی ہے، دائرہ بھی ہے سلامتی کا، اسلام بھی موجود ہے. ہم ایمان والوں کو جو پوری طرح نہیں کر رہے ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم داخل ہو جاؤ پوری طرح. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے سب؟ یہ تو ہو رہا ہے نا. اور ہر زمانے میں آج سے ہزاروں سال پہلے، مجھ سے پہلے اور آنے والی نسلیں، ہر زمانے میں یہ ہوگا کیا کہ دائرہ سلامتی کا قائم رہے گا. لوگ ایمان والوں کو اللہ داخل کروا رہا ہے سلامتی کا، پوری طرح نہیں ہو رہا داخل، لیکن سلامتی کا دائرہ ہے. تو جب بھی ایسا کام، مثال کے طور پہ میں یا آپ، ہم سب جب بھی ایسا کریں گے، یعنی ہم داخل ہوں گے پوری طرح، یعنی انسٹیٹیوشن، جیسے آپ پہلے یہ سمجھے کوئی انسٹیٹیوشن جیسے ایک جہاں میڈیکل کالج ہے یا کوئی انجینئرنگ کالج ہے، کوئی بھی انسٹیٹیوشن اگر ایگزسٹ کر رہا ہے دنیا میں تو ایک ہم وہاں پر جا کے داخلہ لیتے ہیں، اور داخلہ لے کے کچھ پیریڈ کے بعد، کچھ 5 سال 4 سال جو بھی ہوتا ہے، ان کے کچھ امتحانات ہوتے ہیں. اس امتحان کو ہم پوری طرح ان کے گریڈز پہ ہم نمبرز لاتے ہیں، اور فائنلی ہم امتحان پاس کر کے ہم کو 5 سال بعد یہ 6 ایک ڈگری مل جاتی ہے. ویسے کہ ہوتا ہی نہیں ہوتا. انہوں نے امتحان لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں بھائی آپ نے محنت کی، آپ کو پاس کر دیا گیا. اب آپ سمجھیے کہ اللہ کا جو فیصلہ سلامتی ہے اس کا ایک دائرہ قائم ہے، اس میں سلامتی میں لوگ رہ رہے ہیں. ان کا پروٹیکٹر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. میں اور ہم سب جو لوگ جوائن کر رہے ہیں سلامتی کو، اللہ کہہ ہے داخل ہو سلام میں، سلامتی پوری طرح. تو میں نے داخلہ لے لیا اس کے اندر، سلامتی کے دائرے میں میں نے داخلہ لے لیا. اب جب میں نے داخلہ لے لیا تو محکم آیات مجھے بتائی جا رہی ہیں کہ دیکھو تم نے داخلہ لیا، اب تمہیں کیا کرنا ہے. وہاں کے رولز اینڈ ریگولیشنز کیا تھے؟ اس کالج کے کچھ تھے، اب یہاں میں پوچھ رہا ہے یہاں احکامات کیا ہیں. تو محکم آیات مجھے بتائی جا رہی ہیں کہ دیکھیے یہ آپ کو صلاۃ قائم کرنی ہے، آپ کو زکوٰۃ دینا ہے، آپ کو روزے رکھنے ہیں، آپ کو تراویح پڑھنی ہے وغیرہ وغیرہ، اور آپ کو زنا نہیں کرنا ہے، آپ کو چوری نہیں کرنی ہے، آپ کو یہ نہیں کرنا ہے نا، وغیرہ وغیرہ. تو یہ محکمات آیتیں میرے سامنے آنی شروع ہو گئیں اور میں نے اس پہ عمل شروع کر دیا. یا کچھ باتیں آیات سے جب مجھے وضاحت ہوئی تو میرے جو اپنا سرکل ہے، میرا ایک سرکل ہوتا ہے، ہر آدمی کا ایک اپنا ایک سرکل ہوتا ہے، ان میں جا کے میں نے یہ آیات کی وضاحت کرنی شروع کری. دیکھیے صاحب میں پہلے ایسا تھا، یہ آیت میں بات مجھے پتہ چلی، اس کی میں نے جسٹیفیکیشن دی کہ اس آیت کی بیس پر میں اب اس پر عمل کر رہا ہوں. تو میرے ارد گرد کے جو لوگ ہیں جن سے میں یہ بات چیت کروں گا، آپ سمجھ رہے، جیسے میں نے داخلہ لے رکھا ہے سلامتی میں اور میں وہاں سے جو میسج لے رہا ہوں،
تو میں نے جا کے اپنے فیملی ممبرز میں، محلے میں، آگے پیچھے دوستوں میں جو میرے پرانی لائف سٹائل کے تھے لوگ، غلط سوچ کے جو لوگ، اس میں جب میں شامل تھا، جب میں نے ان سے بات چیت کی تو انہوں نے کنفرنٹ کرنا ہے مجھ سے، کیونکہ میں پہلے ان کا دوست تھا، پہلے انہی کی طرح کی خیالات رکھتا تھا. تو جب میں وہاں سے ہٹ کے آیات پر، احکامات پر عمل کرنے لگا تو میری سوچ ان کی سوچ میں فرق آ گیا. تو وہ مجھ سے کنفرنٹیشن کریں گے. کنفرنٹیشن کریں گے نہیں کریں گے کہ بھئی کیا ہو گیا، آپ اچھے خاصے تھے، آپ کو کیا ہو رہا ہے. سائیکالوجی میں آپ کے احکامات پر عمل کرنے میں جو ایک فرق آئے گا، تو آپ تو وہی بری زندگی نارمل جو اللہ کے آیت کے خلاف زندگی گزار رہے تھے اس طرح گزار رہے تھے. تو آپ کے وہ جو لوگ ہیں ارد گرد کے لوگ، ان سے آپ کی بات چیت ہوگی، کنفرنٹیشن ہوگا، ڈائلاگ اور ڈسکشن ہوگا. تو جب یہ ڈسکشن اور ڈائلاگ جب ہوگا تو آپ کی ان کی کنفرنٹیشن بھی ہو جائے گی. لیکن وہ کوشش کریں گے آپ کو واپس وہاں گھسیٹ لیں. آپ چاہیں گے کہ وہ لوگ بھی داخل ہوں اسلام میں جہاں میں نے داخلہ لیا ہوا ہے، جہاں میں نے داخلہ لیا ہوا ہے سلامتی کے دائرے میں داخل ہوں. میں چاہوں میں بھی ان کو یہاں لے کے آؤں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ اب جب یہ سچویشن چلتی رہے گی تو ایک وقت یہ آئے گا کہ وہ یہ دیکھیں گے آپ تو ہر بات پہ آیت بتا دیتے ہیں، اور ہر بات پہ آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ بھئی یہ میں اس لیے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں کیونکہ آیت میں یہ لکھا ہوا ہے، فلانی بات میں لکھا ہے میں یہ کر رہا ہوں، فلانی بات میں یہ کر رہا ہوں. ہر بات میں آپ آیتیں بتا رہے ہیں اس شخص کو جو آپ کے ارد گرد کا تھا فیملی ممبر، اور اس کو آپ ہر بات آیت سے جسٹیفائی کرنے رہے. تو وہ ایک وقت آئے گا آپ سے کئی جو بھی ٹائم ہے آپ سے وہ کہے گا میں اس آدمی یہ تو میرے ہاتھ سے نکل گئی ہے، اب یہ کچھ اور ہو گیا ہے، تو اور میں اس کے ساتھ کنفرنٹیشن نہیں کر سکتا. وہ یہ شخص ریلائز کر لے گا کہ میں اس آدمی کے ساتھ کنفرنٹیشن اب میری ختم. تو ایک طرح سے وہ مایوس ہو جائے گا، اس کے اندر وہ سمجھے گا میں اس کے ساتھ اب کر ہی نہیں سکتا، یہ تو اب گیا میرے ہاتھ سے. جس دن اس آدمی کو یہ احساس ہوگا، کس دن؟ جس دن اس آدمی کو یہ احساس ہوگا کہ یہ آدمی یہ جو میں جس سے میرا رشتہ دار اس کے ساتھ میں کنفرنٹیشن کر رہا ہوں یہ کامیاب نہیں کر سک رہا، اور میں اس کے آگے مایوس ہو گیا، اب یہ مجھ سے ٹوٹلی اس مذہب سے جس مذہب کا وہ سمجھ رہا تھا بدل گیا ہے، اس دن اللہ دین آپ پہ مکمل کرے گا. آپ کو ڈگری ملے گی سلامتی کی. دیکھیے یہ آیت میں لکھا، آپ دیکھیں، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن مایوس ہو گئے وہ لوگ جو لوگ کفر کرتے ہیں تمہارے دین سے. تم نے جو دین فیصلہ کرنا شروع کیا، تمہارا فیصلہ جو تھا، تم نے جو فیصلے کرنے شروع کر دیا اللہ کی آیت کے مطابق، تو جو کافر لوگ ہیں الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن مایوس ہو گئے جو لوگ کفر کرتے ہیں تمہارے فیصلے سے. تم نے جو فیصلے کیے، اور کفر جو کر رہے ہیں وہ آیت کا کر رہے ہیں، اس کے معنی آیات پر جو آپ فیصلہ کر رہے ہیں، آیات پر جو آپ نے فیصلے کیے ہیں، اس سے وہ لوگ مایوس ہو رہے ہیں، اس سے وہ لوگ مایوس ہو رہے ہیں. جس وقت وہ مایوس ہوئے تو آگے کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے فلا تخشوہم واخشون، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. کون ہیں یہ لوگ؟ وہی لوگ جو آپ سے کنفرنٹیشن کر رہے تھے اور مایوس ہو گئے. ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں یعنی اللہ، آج کے دن میں مکمل کر رہا ہوں تمہارے لیے تمہارا فیصلہ. دین، اپنا دین کی بات نہیں کر رہا، وہ اپنے دین کی بات نہیں کر رہا کہ میں اپنا دین مکمل کر رہا ہوں. یاد کریں یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. وہ کہہ رہا ہے آج کے دن میں مکمل کر رہا ہوں تمہارا فیصلہ تمہارے لیے. تم نے جو فیصلے چینج کیے اپنی لائف میں، تم جو غلط راہ پہ چل رہے تھے، تم نے آیات پر جب ایمان لا کے چینج کیا اپنے آپ کو، قبلہ چینج کیا، اپنے آپ کو چینج کرا، تو الیوم اکملت، آج کے دن میں مکمل کر رہا ہوں لکم، تمہارے لیے، دینکم، تمہارے فیصلے، تم نے جو فیصلے شروع کر دیے. تو اس وقت کب اللہ نے مکمل کیا ہے؟ جب وہ لوگ مایوس ہوئے. وہ لوگ جب مایوس ہو گئے تو اللہ کہہ رہا ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن جو کفر کرتے ہیں، آیت پر عمل نہیں کرتے، کفر کرتے ہیں، وہ مایوس ہو گئے تمہارے دین سے، تمہارے فیصلے سے. فلا تخشوہم واخشونی، پس تم مت ڈرو ان سے، مجھ سے ڈرو. الیوم اکملت لکم من دینکم، آج کے دن تمہارے لیے تمہارے فیصلے کو اللہ مکمل کر رہا ہے. واتممت، اور پورا کر رہا ہے، تمام کر رہا ہے، علیکم، تم سب پہ اوپر، نعمتی، میری نعمت. ورضیت، اور میں راضی ہوا، لکم، تمہارے لیے، اسلام، سلامتی حاصل کرنا کا فیصلہ تمہارا، دینن. تو اب آپ سمجھ لیں آپ یا تو دائرے کے اندر ہیں یا دائرے سے باہر ہیں.
یا آپ کو عمل کرنا ہے. یہ سارا پروسیس جو ہے یہ ہوگا آپ کے ساتھ. یہ پروسیس جو ہے سلامتی حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے. ہر زمانے میں جو کافر لوگ ہیں وہ آپ سے کنفرنٹ کریں گے. آخر میں اللہ تعالیٰ ان کو, اگر آپ اسٹیبلش ثابت قدم رہے تو وہ مایوس ہو جائیں گے. جب وہ مایوس ہو جائیں گے تو اللہ آپ پر دین مکمل کر دے گا, آپ کا فیصلہ آپ کے اوپر مکمل کرے گا, سلامتی آپ کو مل جائے گی. یہ جو پروسیس ہے پورا یہ یہاں ڈیفائنڈ ہے. اب دیکھیے وہ جب اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو اب وہ غیر الاسلام کو وہ ڈھونڈ رہا ہے فیصلہ. آل عمران اس کی 85 آیت, وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور جو کوئی اسلام سلامتی حاصل کرنے کے علاوہ کسی اور فیصلے کو ڈھونڈتا ہے بس ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اب یہ سمجھ لیں کہ ذکر کے بعد وہ اس نے سن کے اس کے دل تو ہو گیا سخت. اب اس نے گھڑا اللہ کے اوپر بہتان گھڑ دیا کہ اللہ تعالیٰ صاحب یہ کہہ رہا ہے, آپ نے اپنی بات شروع کر دی. تو اللہ کہہ رہا ہے اور فیصلہ آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو فیصلہ یہ کہ سلامتی, اس کے علاوہ آپ فیصلہ کر رہے ہیں بیسیکلی, کیونکہ سلامتی حاصل کرنا تو جب یہ کہ جب آیت سے آپ کو سلامتی حاصل ہوگی. لیکن آپ اگر یہ چاہیں کہ میں اپنا کچھ بتانا شروع کر دوں, اللہ کے اوپر بہتان لگا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے, تو اس کو اللہ کہا ہے جو کوئی اسلام سلامتی حاصل کرنے کے علاوہ اس کے علاوہ کوئی اور فیصلہ بتانا چاہ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کر رہا. اگر آپ کو سلامتی حاصل نہیں ہو رہی وہ جب ہی نہیں ہوگی جب آپ اللہ کے اوپر بات گھڑیں گے سن کے, اور آپ کے پاس وہ ثبوت نہیں ہے, کوئی اللہ نہیں کہہ رہا ہے اور سلامتی حاصل نہیں ہے, اس کے علاوہ مقصد کچھ اور ہے آپ کا. یعنی آپ کو سلامتی حاصل کرنے کے علاوہ کوئی اور مقصد لائے آپ زندگی میں, وہ اللہ قبول نہیں کر رہا. کوئی بھی آدمی یہ چاہے کہ میرا مقصد صاحب یہ ہے, وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آپ سے سلامتی حاصل کرنا چاہ رہا ہوں, اس سے آپ کو سلامتی مل رہی ہے, آپ کو آیت کا معلوم ہے جس سے سلامتی مل رہی ہے, کیوں کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ تو اللہ کہہ رہا ہے جو اللہ کے علاوہ ایک تو وہ گھڑ رہا ہے, اور وہ جو اللہ, اس سے پچھلی آیت میں ایک بات لکھی ہوئی تھی نا کہ جو اس کو خود کو دعوت دی جا رہی ہے سلامتی کی طرف, اور وہ اللہ کے اوپر بات گھڑ کے بتانا چاہ رہا ہے. اور سیکنڈلی یہاں پر لکھا ہے وہ فیصلہ جو کر رہا ہے وہ سلامتی کے علاوہ کر رہا ہے. اس کا آپ جیسے کہتے ہیں نا کہ کہتے ہیں کہ آدمی نے مرڈر کیا تو معلوم کرنا چاہتے ہیں انویسٹیگیٹرز کہ بھائی اس نے مرڈر جب کیا تو اس کے پیچھے موٹیو کیا تھا, اس کا پیچھے موٹیو مرڈر کا کیوں آیا, وہ پتہ کرتا ہے ہر انویسٹیگیٹر کہ اس کا موٹیو کیا تھا. اسی طرح اللہ کے اوپر جب آدمی کوئی بہتان باندھے گا تو اس کا موٹیو کیا سلامتی حاصل کرنا ہے؟ نہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے, وہ اللہ تعالیٰ یہ کہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, جو کوئی اسلام سلامتی حاصل کرنے کے علاوہ کسی اور دین فیصلے کو ڈھونڈتا ہے بس ہرگز اس سے اللہ قبول نہیں کرے گا. تو یہ سمجھ لیں کوئی بھی آدمی جب وہ اللہ کے اوپر بات گھڑ رہا ہوتا ہے تو وہ سلامتی تھوڑی حاصل ہو رہی ہے, اس کو کچھ اور بات ہے. وہ تو وہ موٹیو ہے, وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ سلامتی میں حاصل نہیں ہو رہا. جب یہ اللہ کے فیصلے کو سر تسلیم خام نہیں کر رہا کہ سلامتی مجھے حاصل ہو جائے, تو وہ موٹیو آپ کو نکالنا پڑتا ہے کہ اس آدمی کا یہ پرابلم کیوں ہو رہی ہے. جو دنیا میں اللہ کے فیصلے کے علاوہ جب آدمی فیصلہ ڈھونڈتا ہے جس سے اس کی لائف میں سلامتی اور پیس نہیں ہوتی, تو اس کو اپنا موٹیو سامنے آ جائے گا.